بغداد کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک سیدھا سادی تاجر رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کا کاروبار معمولی سا تھا، لیکن اس کی سیدھی سادی طبیعت کی وجہ سے اکثر لوگ اسے بے وقوف سمجھتے تھے۔ حارث کے پاس ایک گدھا تھا جو اس کے کاروبار کا سب سے اہم حصہ تھا۔ وہ گدھا گاؤں کے ارد گرد مال لے کر جاتا اور اس کے مالک کا سارا بوجھ اٹھاتا۔ ایک دن حارث کو ایک عجیب بات کا علم ہوا۔ اس کا گدھا بول سکتا تھا۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب گدھا اچانک حارث سے مخاطب ہوا۔ اے حارث، تمہارے جیسے مالک کے لیے کام کرنا واقعی مشقت کا کام ہے۔ حارث حیرت میں رہ گیا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ تم بول سکتے ہو؟ گدھے نے آنکھیں مٹکائیں اور بولا، ہاں، لیکن میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کو یہ سن کر صدمہ ہو سکتا ہے۔ حارث کو اپنے گدھے سے بات کرنے کا موقع مل گیا اور وہ گدھے کو اپنا بہترین دوست سمجھنے لگا۔ اب وہ گدھے سے روز مشورہ لیتا اور اس کی باتوں پر عمل کرتا، حالانکہ گدھا اکثر چالاکی سے اپنے مالک کی سیدھی سادی طبیعت کا فائدہ اٹھاتا۔ ایک دن گدھے نے کہا، اے حارث، ہم ہمیشہ گاؤں میں معمولی سامان لے کر جاتے ہیں، کیوں نہ ہم قریبی شہر میں جا کر زیادہ پیسے کمائیں؟ وہاں امیر لوگ رہتے ہیں اور تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ حارث نے فوراً اس مشورے کو مان لیا۔ اگلے دن وہ گدھے پر قیمتی سامان لاد کر شہر روانہ ہوا۔ راستے میں گدھا ہنس کر بولا، حارث، یاد رکھو، شہر میں لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن تمہیں میرے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ شہر پہنچ کر حارث نے ایک امیر شخص کے پاس اپنا سامان بیچنا چاہا، لیکن گدھے نے فوراً کہا، یہ آدمی دھوکہ دے گا، کسی اور سے بات کرو۔ حارث نے گدھے کی بات مانی اور واقعی دھوکے سے بچ گیا۔ جلد ہی شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک تاجر کا گدھا بول سکتا ہے اور بہت عقل مند ہے۔ لوگوں نے حارث کو دعوت دی کہ وہ ان کے لیے گدھے کی عقل کو آزمائے۔ حارث خوش ہوا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گدھے کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ شہر میں ہر طرف گدھے کی عقل مندی کی چرچا ہونے لگی۔ لوگ حیرت اور تجسس کے ساتھ اس انوکھے گدھے کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ حارث کو پہلے تو خوشی ہوئی کہ اس کا گدھا اتنا مشہور ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ صرف گدھے کے لیے آ رہے ہیں، نہ کہ اس کے سامان کے لیے۔ ایک دن ایک چالاک تاجر، خالد، نے حارث کو مشورہ دیا، تمہارا گدھا بہت مشہور ہو گیا ہے، کیوں نہ تم اس کی نمائش کرو اور لوگوں سے پیسے لو؟ اس سے تمہارے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ حارث کو یہ خیال اچھا لگا۔ وہ بازار کے بیچ میں ایک جگہ پر رک گیا اور بلند آواز میں اعلان کیا، میرے گدھے کی عقل کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اور صرف چند سکے دے کر اس کی باتیں سنو۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے سکے دیتا اور گدھے سے سوال پوچھتا۔ گدھا اپنی چالاکی اور مزاحیہ انداز میں سب کے سوالوں کے جوابات دیتا۔ مثلاً ایک آدمی نے پوچھا، اے گدھے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ گدھے نے فوراً جواب دیا، ایک عقل مند گدھا اور ایک بے وقوف انسان کا ساتھ۔ یہ سن کر سب لوگ کہے لگانے لگے اور حارث فخر سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ کچھ دنوں میں حارث نے اتنے سکے جمع کر لیے کہ وہ پہلے کبھی نہیں کما پایا تھا، لیکن گدھے کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ ایک رات اس نے حارث سے کہا، اے میرے سیدھے مالک، تم میری محنت سے امیر ہو رہے ہو، لیکن مجھے کچھ نہیں مل رہا، یہ ناانصافی ہے۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ گدھے نے جواب دیا، میری خدمت کا انعام دو، مجھے زیادہ آرام اور کھانے پینے کی چیزیں دو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہاری اصلیت سب کو بتا دوں گا۔ حارث گھبرا گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ گدھا جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ گدھے کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ اگلے دن خالد، جو پہلے ہی گدھے کی مشہوری سے حسد کر رہا تھا، حارث کے پاس آیا اور کہا، اگر تم واقعی ہوشیار ہو تو اپنے گدھے کو ایک امتحان میں شامل کرو۔ اگر وہ جیت گیا تو تمہیں بادشاہ کے دربار میں انعام دیا جائے گا، لیکن اگر ہار گیا تو تمہیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ حارث
جو اپنی خوش قسمتی پر بھروسہ کرنے لگا تھا فوراً راضی ہو گیا، لیکن گدھے کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ خالد نے بڑی چالاکی سے مقابلے کا اہتمام کر دیا اور اگلے دن گدھے کو بڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ اگلے دن بازار میں ایک بڑا مجمع جمع تھا۔ ہر طرف شور تھا اور لوگ اس عقل مند گدھے کا امتحان دیکھنے کے لیے بیتاب تھے۔ امتحان کا انتظام خالد نے کیا تھا، جو گدھے کی ناکامی دیکھنا چاہتا تھا تاکہ حارث کی عزت خاک میں مل جائے۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک اونچا تختہ بنایا گیا تھا۔ تختے پر مختلف مشکل سوالات کے کاغذ رکھے تھے اور خالد نے اعلان کیا، یہ امتحان 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ اگر گدھا ہر سوال کا صحیح جواب دے دے تو حارث کو بادشاہ کے دربار میں انعام ملے گا، لیکن اگر ایک سوال بھی غلط ہو گیا تو حارث کو شہر چھوڑنا پڑے گا۔ حارث دل ہی دل میں ڈرا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی قسمت اور گدھے کی چالاکی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ خالد نے پہلے مرحلے کا سوال پڑھا، دنیا میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ گدھے نے سکون سے جواب دیا، انسان کی خواہشات۔ یہ کسی کو بھی اچھے یا برے راستے پر لے جا سکتی ہے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور خالد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ دوسرا سوال پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا، ایک بے وقوف انسان کو عقل مند کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ گدھے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بے وقوف انسان کو صرف تجربات سکھا سکتے ہیں، باتیں نہیں۔ مجمع میں ایک بار پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خالد کی حالت خراب ہونے لگی۔ اب آخری اور سب سے مشکل سوال تھا۔ خالد نے اپنی دانست میں گدھے کو پیسانی کے لیے ایک گہرا سوال چنا، دنیا کی سب سے بڑی دھوکہ دہی کیا ہے؟ پورے میدان میں سکوت چھا گیا۔ لوگ دم سادھے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ گدھے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، دنیا کی سب سے بڑی دھوکہ دہی وہ ہے جب ایک انسان اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کرے اور دوسروں کی باتوں پر یقین کرے۔ یہ جواب اتنا گہرا اور سچائی سے بھرپور تھا کہ سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ تالیاں اور خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ خالد نے منہ بنا لیا اور حارث خوشی سے جھوم اٹھا۔ بادشاہ کے دربار سے ایک قاصد آیا اور حارث اور گدھے کو دربار میں پیش ہونے کی دعوت دی۔ حارث کے خواب سچ ہونے والے تھے، لیکن گدھے کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگلے دن حارث اور گدھا بادشاہ کے شاندار دربار میں پہنچے۔ دربار کی دیواریں سنہری نقش و نگار سے مزین تھیں اور ہر طرف دولت اور شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ بادشاہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھا تھا اور دربار کے وزراء، مشیر اور دیگر معززین قطار میں کھڑے تھے۔ حارث نے گدھے کو دربار کے درمیان لا کر بادشاہ کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے تمہارے گدھے کی ذہانت کے قصے سنے ہیں۔ آج ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی اتنا عقل مند ہے جتنا کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے ایک مشکل سوال پوچھا، اگر ایک بادشاہ اپنی رعایا کا بھلا چاہے لیکن اس کے مشیر بددیانت ہوں تو بادشاہ کیا کرے؟ گدھے نے فوراً جواب دیا، بادشاہ کو پہلے اپنی رعایا کے دل جیتنے چاہیے، کیونکہ جب رعایا بادشاہ کے ساتھ ہوگی تو بددیانت مشیر خود بخود بے اثر ہو جائیں گے۔ بادشاہ جواب سے متاثر ہوا اور سر ہلاتے ہوئے مزید سوالات کرنے لگا۔ گدھے نے ہر سوال کا ایسا دانائی بھرا جواب دیا کہ پورا دربار دنگ رہ گیا۔ آخر میں بادشاہ نے کہا، حارث، تمہارا گدھا نہ صرف عقل مند ہے بلکہ اس نے ہماری سلطنت کے کئی مسائل کا حل بھی پیش کر دیا ہے۔ ہم اسے شاہی مشیر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر گدھا فوراً بول پڑا، بادشاہ سلامت، اگر آپ واقعی میری عقل کی قدر کرتے ہیں تو میری ایک درخواست ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کہو، تمہیں کیا چاہیے؟ گدھے نے کہا، میں ایک عام گدھا ہوں اور میری جگہ جنگل ہے، نہ کہ یہ شاندار دربار۔ لیکن میرا مالک حارث ایک نیک دل انسان ہے۔ اگر آپ اسے عزت دیں اور اس کی ایمانداری کا اعتراف کریں تو یہ میری سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ بادشاہ نے حارث کو گلے لگایا اور اسے سلطنت کے بہترین تاجر کا خطاب دیا۔ حارث کو نہ صرف عزت ملی بلکہ بادشاہ نے اسے کئی انعامات بھی دیے۔
गधे को वापस उसके पसंदीदा खेतों में छोड़ दिया गया, जहां वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। हारिस और गधे की दोस्ती हमेशा कायम रही और उनकी कहानी शहर भर में एक मिसाल बन गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।